اب جو دونوں دریا کے پارٹ ملے نا آپس میں، پھر اس وقت فرعون نے بھی کہا آمنت برب موسیٰ، کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں نا، اس وقت فائدہ اور دیکھ کے ماننا تو کیا مانا، دیکھ کے اقرار کیا تو۔ بہلول دانا کا نام تو سنا ہے آپ نے؟ بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے نا وہ ریت کے گروندے بنایا کرتے تھے۔ بہلول دانا یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، سوال ہے بھائی، سوال ہے، امام اعظم ابو حنیفہ پہ سوال ہے کہ جناب آپ عبداللہ بن مبارک کے پاس جاتے تھے، ہمیں سمجھ ہے کہ آپ ان سے حدیث سیکھنے جاتے تھے۔ آپ حضرت حماد بن سلمہ کے پاس جاتے تھے، ہمیں سمجھ ہے آپ فقہ سیکھنے جاتے تھے۔ حضرت یہ بھی تو ارشاد فرمائے نا، وہ گروندے بنانے والے بہلول دانا کے پاس کیا سیکھنے جاتے تھے، ان سے کیا لینے جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل بھی بھاگا کرتے تھے حضرت بشر حافی کے پیچھے، ننگے پاؤں والا درویش بھاگ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے امام ہیں، حدیث کے بھی فقہ کے بھی، ایک ننگے پاؤں والے شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا جس رب کو احمد بن حنبل صرف مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، یہ تو معرفت بھی رکھتا ہے نا۔ تو بہلول دانا بیٹھ کے گروندے بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ دونوں کا گزر ہوا۔ ہارون الرشید نے سوال کیا کہ بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کے محل بنا رہے ہیں۔ درویش ہے نا بھئی، اپنی موج ہے درویش کی، جو مرضی کہہ دے بھئی جنت کے محل بنا رہا ہے۔ اب بادشاہ ہنس کے مسکرا کے آگے چل دیا۔ زبیدہ کھڑی رہی، کہا کتنے کا دیتے ہو جنت میں محل؟ اس نے کہا کہ 4 درہم کا۔ زبیدہ نے 4 درہم دی۔ بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے، کتنے درہم و دینار ان کے پیروں میں رلتے ہوتے ہیں۔ 4 درہم دیے، کہا یہ لے اور ایک جنت میں گھر جو ہے وہ مجھے دے۔ اس نے ایک ایک دائرہ لگایا، اس کو گرا دیا، کہا یہ تیرا ہوا۔ اب بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا کہ تو بھی عجیب ہے۔ زبیدہ کہا کہ تیرا بھی دماغ کوئی نہیں کام کرتا، وہ 4 درہم سارے سایہ کر کے آ گئی ہے۔ لیکن چلے گئے، سائر ختم ہوئی۔ رات کو جب لیٹا نا ہارون رشید بستر کے اوپر، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت محل ہے اور جنت میں وہ محل ہے اور دروازے کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اندر داخل ہونے لگا تو فرشتوں نے روک لیا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میری بیوی کا محل ہے۔ کہا دنیا کے تقاضے اور ہیں، آخرت کے تقاضے۔ زبیدہ کی اجازت کے بغیر اس محل میں داخل ہو سکتا نہیں۔ بڑا پریشان ہوا، اٹھا تو پسینے چھٹے ہوئے اور بے حال زبیدہ کے پاس گیا، کہا کون سا عمل کرتی ہے، میں نے جنت میں تیرا گھر دیکھا ہے۔ زبیدہ نے کہا معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے ہیں، معمول کے عملیات ہیں میرے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ میں نے نہیں کیا۔ ہاں آج وہ بہلول سے گھر نہیں خریدا تھا جب صبح گئے تھے سیر کرنے کے لیے، وہ بہلول سے گھر خریدا تھا، ہو سکتا ہے وہی کام آ گیا ہو۔ اب ہارون الرشید ساری رات انتظار کرتا رہا، خیال یہ تھا کہ صبح سیر پہ جائیں گے، اور یہ بھی تھا کہ اللہ کرے کہ بہلول وہیں بیٹھا ہو۔ اب جب چلے سیر کے لیے تو دیکھ لیا دور سے بہلول بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا، لیکن دل میں خیال آیا بیٹھا تو ہوا ہے، اگر گروندے نہ بناتا ہوا تو پھر گروندے بھی بناتا ہو نا کبھی۔ اچھا قریب گئے تو وہ گروندے بھی بنا رہا تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا 4000 دینار کا بیچتا ہوں۔ اس نے کہا کل ابھی میری بیوی نے تجھ سے 4 درہم کا خریدا ہے، آج 4000 دینار کا بیچتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بہلول دانا نے جو بات کی تھی نا معرفت والی، وہ یہ تھی، بہلول نے کہا تھا کل سودا بغیر دیکھے ہوا تھا، آج تو دیکھ کے آ رہا ہے۔ جب دیکھ لیا تو پھر وہ ریٹ، وہ جب دونوں پارٹ دریا کے ملے نا ایسے، تو فرعون بھی پکار اٹھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں تھا۔ رب فرماتے ہیں ان کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ ان کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا گیا، برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ فرمایا ان اللہ قوی شدید العقاب، فرمایا اللہ بڑا مضبوط ہے اور بڑا دردناک عذاب دینے والا ہے۔